بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وليستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشيحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشيحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا من يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں اور یہ کل 19 آیتیں اس وقت ہم نے تلاوت کی ہیں آیت نمبر 27 تک، اس لیے کہ اس پورے ان تمام آیات میں دو رکوع ہیں غزوہ احزاب کا بیان ہے. جہاں تک ہو جائے گا مضمون ہو جائے گا. تلاوت ہم نے پورے واقعہ تک ہی نہیں چل نہیں رہا ہے.
یہ آپ پچھلے ہفتے سن چکے ہیں کہ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تعظیم، آپ کی عقیدت و محبت اور آپ کے حقوق سے متعلق مضامین کا مرکزی طور پر بیان ہے۔ اور اسی سلسلے میں غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر آ گیا ہے۔ آج کی آیات میں اسی کا تفصیلی ذکر ہے۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق راجح قول کے مطابق سن 5 ہجری شوال میں ہوا ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ کہ سن 4 میں ہوا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کے دوسری سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، پھر اس کے 1 سال بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آ گیا۔ ان دونوں جنگوں میں مخالفین اسلام نے اپنی منہ کی کھائی اور اسلام کی قوت، زور اور شوکت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ مدینے کے یہودیوں کو بھی بڑا حسد پیدا ہوا، بڑی فکر ہوئی، بلکہ یہودیوں کو تو پہلے بھی زیادہ فکر تھی اور آج اس سے زیادہ فکر ہے۔ ان سے تو آپ کا ساتھ قیامت تک کا ہے، جب تک دجال مر نہ جائے تب تک آپ کا ساتھ ان کا ہے۔ یہودی اطراف مدینہ میں بڑی طاقت رکھتے تھے، ان کی طاقت اقتصادی، معاشی اور مالی بھی تھی، اور وہ علمی استعداد اور قوت بھی رکھتے تھے کہ صاحب کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کی چوبراہٹ بھی قائم تھی۔ تو اگرچہ ان کو اپنی کتاب کے ذریعہ اس بات کا پورا علم تھا اور ان کے علماء یقینی طور پر یہ جانتے تھے کہ آخری رسول کی ہجرت گاہ یہی ہے، اور جو اس وقت یہ بزرگ تشریف لائے ہیں یہی آخری رہنما ہے، لیکن جاہ پرستی اور ارتداء کی حوث بہت بری بلا ہے۔ اس نے ان کو اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا۔ یہی نہیں کہ قبول اسلام سے رکے رہے وہ، بلکہ اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ بدترین سازشوں کا شکار رہے۔ چنانچہ ان کا ایک وقت، ان کے بڑے بڑے رؤسا اور ان کے علماء کے ایک وقت مکے گیا، اور وہاں جا کر انہوں نے مشرکین سے کہا کہ آپ لوگ چڑھائی کیجیے، وہاں سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہاں سے آپ آئیے، ادھر سے ہم لوگ ہیں، اور یہ کلک ہلہ بول کر کے ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے، قصہ نہ رہے۔ مشرکین عرب نے کہا کہ یہ بتائیے پہلے کہ آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ لوگ صحیح ہیں کہ ہم صحیح ہیں؟ ان کا دین صحیح ہے یا ہمارا دین صحیح ہے؟ باوجود اہل علم ہونے کے انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا ہی دین صحیح ہے۔ محض عداوت اور دشمنی کی بنا پر پھر انہوں نے کہا کہ چلیے ہم آئے وہاں، معلوم ہو کہ موقع ایسا ہے، آپ ساتھ چھوڑ دیجیے۔ لہذا ان کے لوگوں نے مل کر کے وہاں پر بت پرستی بھی کی، محض اس لیے کہ
کہ مشرکین حملہ کرنے کے لیے آ جائیں. خیر قریش مکہ کو میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تفصیل جس کو دیکھنی ہو وہ سیرت کی کتاب میں دیکھ لیں, کسی بھی سیرت کی کتاب میں غزوہ احزاب کا واقعہ دیکھ لیں. وہ پھر یہ مکے کے قریش کو مضبوط کر کے مستحکم کر کے یہ دوسرے قبائل میں پھر گئے, قبیلہ غطفان میں گئے, وہاں ان کو تیار کیا اور جگہ گویا کہ پورا ان کا دورہ ہوا اور سب انہوں نے تیار کر لیا, تاریخ طے ہو گئی. تو مکے سے ابو سفیان کی سربراہی میں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قبیلہ غطفان کے سردار حسین فزاری کی سربراہی میں, اسی طرح سے اور قبائل اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ چل پڑے مدینے کی طرف. یہاں قبیلے بنو نذیر کہ یہودی جو بہت برابر تھے, یہ تو گئے ہی تھے بلانے کے لیے, یہ منظم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ سب بہت منظم ہو کر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑے ہیں. تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے. دیکھیے پیغمبر کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کو براہ راست ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا اور عملاً آپ نے مشورہ فرمایا. بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں ہیں. ایک بڑی حکمت تو یہی ہے کہ مسلمانوں میں مشورہ کا دستور اور مشورہ کا چلن ہو, خودرائی نہ ہو, اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مشورہ فرمائیں گی تو یہ چیز سنت قرار پا جائے گی. ارشاد فرمایا وشاورہم فی الامر, آپ ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیا کیجیے. تو آپ نے مشورے کے لیے بلایا کہ یہ صورت ہے, پورا سرزمین عرب اپنی پوری طاقت کے ساتھ مدینے کی کر چکا ہے, کیا کیا جائے. مختلف حضرات نے مختلف مشورے دیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے فرمایا کہ ہم فارس میں تھے, ایران میں تھے, اور ایسا کوئی دشمن کے ساتھ سابقہ پڑ جاتا تھا تو خندق نہ, ہم لوگ شہر کے ارد خندق کھول دیا کرتے تھے. تو تم اسرائیل وجالسانی کو داغ دیں گے اور تو پنڈاگنے سے داغ دیتے ہیں, کابل پہنچ جاتا ہے. یہ ہوتا تو اس کی بھی شکل اللہ تعالیٰ نکالتے. ایسا نہیں ہے, اور اب بھی ہو گیا تو اس کی شکل بھی اللہ تعالیٰ کی تو موجود ہی ہے نا. اگر ہمارے پاس ایمان کی وہ روشنی اور ایمان کا وہ جذبہ ہو تو اس کی کاٹ بھی اللہ کے یہاں موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کو خندق ہوتے تھے. ان کی یہ رائے سب کو پسند آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے پر عمل درآمد کے لیے مدینہ شریف سے شمال کی جانب سلا پہاڑی کے قریب جہاں آج مسجد فتح ہے, اب وہاں سب مسجدوں کو ملا کر ایک مسجد بنا دی انہوں نے. پہلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو صرف 2 مسجدوں کو ملا کر ایک بنایا تھا, باقی 3 مسجدیں اور تھیں الگ الگ. اب آخر میں بھی حاضری ہوئی تو سب کو ملا کر ایک کر دیا ہے. وہاں سے لے کر 3.5 میل تقریباً خندق کھودی گئی. 3.5 میل. بعض حضرات نے اس کو 5000 گز بتایا ہے.
اور 10 گز گہری، بعد نے 7 ہی 8 گز لکھا ہے تو 7-8 گز بھی کم نہیں ہے. مطلب خندق اتنی گہری کھودی جائے نا کہ اس کو پار نہ کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ چوڑائی بھی ایسی ہی رہی ہوگی، ورنہ بہت گہری ہی خندق ہو اور صرف 1-2 فٹ 3 فٹ ہو تو آدمی چھلانگ کے نکل جائے گا. تو قیاس یہ ہے کہ اس کی چوڑائی بھی 9-10 گز سے کم نہ رہی ہوگی. یہ 3.5 میل اتنی چوڑی اتنی گہری خندق 6 دن میں کھودی گئی. اور میری نظر سے یہ نہیں گزرا کہ کھودنے والے میں کتنے افراد تھے، لیکن یہ بات آپ جان لیجئے کہ اس وقت پورا مسلمانوں کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا. تو 3000 سب کو کھودنے میں اگر آپ شامل کر لیجیے تو بھی اس وقت بلڈوزر تو تھا نہیں، کھودنے والی مشین تھی نہیں. اتنی چوڑی اتنی گہری کھودنا 6 دن میں، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. کافروں کی تعداد 10,000 سے لے کر 15,000 تک آتی ہے. بعض روایتوں میں 10,000 ہے، بعض میں 12,000، بعض میں 15,000. یہ سب سے بڑی فوج تھی اس وقت تک. کیا آواز نہیں جا رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ آگے کا کرنے کا منہ کرنے کا نہیں، وہاں کچھ گڑبڑ ہوگا. بھیا بلیٹ کو جہاز ٹھیک کریں. اب خندق کی کھدائی ہو رہی ہے 3-3.5 میل تک. نشانات تو مٹا دیے گئے ہیں لیکن ایک بہت بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے وہاں، اس میں کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. اس کی آواز بڑھ جائے گی کیا کوئی؟ اچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں بنفس نفیس خود شامل تھے. 10 آدمی کے سپرد 40 گز کیا گیا تھا. جب 10 آدمی کی پارٹی بنائی جانے لگی تو چونکہ یہ مشورہ سے سلمان فارسی نے دیا تھا، اس لیے مہاجرین کی جماعت چاہتی تھی کہ ہمارے حصے میں آ جائیں، انصار کی جماعت چاہتی تھی کہ ہمارے حصے میں آ جائیں. انصار کہتے تھے سلمان منا، مہاجرین کہتے ہیں سلمان منا. تو ایک کشمکش کی حالت پیدا ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے بیت میں سے ہیں. اور پھر آپ نے ایک جماعت بنائی جس میں انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے، اس میں حضرت سلمان کو کر دیا. اور خود بھی آج کل کے سپہ سالاروں، جنرلوں، وزیر اعظموں، صدور مملکت جو جمہوریت کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ووٹ سے بادشاہ بن جاتے ہیں کہ یہ کبھی لڑنے میں نہیں جاتے، بلکہ ملک میں بھی اتنے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ایٹم بم بھی گرے بھی بچ جائیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں شریک تھے، تمام جنگوں میں شریک رہے جہاں موقع رہا شرکت کا. اور یہی نہیں بلکہ اس خندق کی کھدائی میں بنفس نفیس شریک رہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی دھونے کی وجہ سے آپ کی کھال مٹی سے چھپ گئی تھی، نظر نہیں آتی تھی. اب دیکھیے حضرت سلمان ہی نے مشورہ دیا تھا اور حضرت سلمان ہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ کھودتے کھودتے اچانک ان کو ایک چٹان مل گئی، اور وہ چٹان اتنی سخت تھی کہ وہ پتھر ٹوٹا ہی نہیں تھا. عاجز آ گئے یہ لوگ. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ذرا سی خندق کو ٹیڑھی کر دیتے، بغیر سے لے جاتے ہیں، لیکن یہ اتنی لمبی لائن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھینچی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اسی لائن پر خندق بنانا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، یہ لائن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی ہوئی ہے، اس لیے ہم ٹیڑھی بڑی نہیں کریں گے اس کو، ہم تو سیدھی ہی لے جائیں گے. چٹان آگے کچھ راستہ نکالنا چاہیے.
چنانچہ حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں آپ کے پاس. وہ گئے، حاضر ہوئے تو آپ بنفس نفیس تشریف لائے اور اس گڈھے کے اندر اترے. اب کدال لی اور عرض کیا وتمت کلمۃ رب کا صدقہ، اور ایک کدال ماری تو اس چٹان کا ایک حصہ الگ ہو گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی. وبرق برقۃ. اب مختلف روایات ہیں، مجھے ایک بات بتا دینی ہے ایمان کے ساتھ، اس لیے تفصیل میں نہیں آؤں. پھر آپ نے دوسری کدال ماری اور پڑھا وتمت کلمۃ رب کا صدق وعدلہ. پھر ایک حصہ اس کا الگ ہو گیا اور ایک چٹان نکلی، ایک روشنی نکلی اس سے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور تیسری کدال ماری تو چٹان صاف ہو گئی اور پھر ایک روشنی نکلی. خندق میں جاتے وقت آپ نے اپنی ردائے مبارک کنارے رکھ دی تھی، جو چادر اوڑھے ہوئے تھے. اس سے فارغ ہو کر آپ جب آئے اور چادر مبارک لی تو حضرت سلمان نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تینوں دفعہ روشنی دیکھی تھی. تو میں اچھا تم نے دیکھی تھی؟ عرض کیا ہاں. تو میں دیکھو جب پہلی دفعہ ہم نے کدال ماری اور روشنی نکلی تو ہمیں اس میں یمن اور صنعاء کے محلات دکھلائے گئے اور فرمایا کہ یہ سب تم فتح کرو گے. پھر دوسری دفعہ شام کے محلات اور تیسری میں روم کے سرخ محلات دکھلائے گئے کہ آپ کی امت ان سب ممالک کو فتح کرے گی، تمہارے ہاتھ میں جائیں گے. جبریل نے یہ بتایا ہمیں. صحابہ بہت خوش ہوئے. صحابہ کو ایمان نہیں تھا، ان کا اتنا ایمان تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آ گئے تھے یہاں. یہ خبر ظاہر بات ہے ایسی بات تھی کہ مشہور ہو گئی فوراً. تو جو منافقین تھے، منافقین تو رہتے ہیں نا ہر جگہ، پہلے منافقین کا پتہ چل جاتا تھا. اب منافقین کا پتہ تو چل جاتا ہے لیکن ہم کو منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا. تو اس وقت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اس لیے ہم اب کسی کے اوپر منافق ہونے کا حکم تو نہیں لگا سکتے. اگر زبان سے اس نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں یا تو کفر کا فتح لگے گا، زندگی ملحد کہا جائے گا، جیسی صورت پیدا ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ہمیشہ. تو ان سبوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ لالے پڑے ہیں جان بچانے کے، مدینے پر حملہ نہ ہو جائے، اس لیے خندق کھود رہے ہیں. کھانوں کو میسر نہیں ہے، کئی کے دن سے فاقہ کر رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسریٰ، روم و ایران اور یمن اور شام کی فتح کرنے کے. دیکھو تو دماغ چل گیا ہے. یہ مذاق اڑایا انہوں نے. یہ سب محض دھوکہ فریب دینے کے لیے رچتے ہیں یہ سب کو. تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ، 6 دن میں جب خندق کھد گئی تو اتنے میں وہ پوری فوج لے کر دھماکے کے ساتھ آدم گئے. اور تقریباً 1 مہینے تک وہ وہاں موجود رہے. اور صحابہ کرام بھی اپنا شہر چھوڑ کر کے یہاں سب ڈٹے رہے فقر و فاقہ کی حالت میں. اس 1 مہینے کے عرصے میں جو 25-25 دن کا عرصہ تھا، اس عرصے میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے بعض واقعات ایسے ہیں جو معجزہ ہیں. اب وہ خندق اتنی چوڑی تھی اور گہرائی بھی اتنی تھی تو وہ ادھر آ نہیں سکتے تھے، لہذا تیر اندازی ہوتی تھی. مردوں کو تھا نہیں اس وقت، تو ادھر سے تیر چلتا تھا، ادھر سے تیر چلتا تھا. اس طرح اپنی بھڑاس نکال لیتے تھے وہ سب.
ایک بڑی زبردست فوج، اس وقت 15,000 کی فوج کا ایک معنی ہوتا تھا، اور سارا جزیرۃ العرب اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ کھانے کی قلت ہو گئی۔ صحابہ کرام میں عام طور سے غربت تھی، مزدور پیشہ لوگ تھے، عام طور سے 1 مہینہ قریب ہو رہا، سب لوگ یہاں چلے آئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم مبارک کو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے چہرے سے نقاہت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ گھر پہ کچھ ہے، اور انہوں نے کہا 3-3.5 کلو تک جو ہے، 1 سا معنی 2 فطرہ کے برابر، یعنی 3.5 کلو کہہ لیجیے، آپ 3.5 سیر کہہ لیجیے، 3 کلو کہہ لیجیے، بلکہ 3 کلو بھی کم ہی ہوتا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اس کو پیسو، روٹی پکاؤ، بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا انہوں نے، کہا تیار کرو، میں جا کر کوئی ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو لے کر آتا ہوں۔ بیوی صاحبہ نے کہا جائیے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجیے گا، سب لوگ اگر آ گئے تو پھر کیا ہوگا، یہ بات بتا دیجیے کہ اتنا ہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے انتظام شروع کیا ادھر، اور انہوں نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی کہ آپ گھر تشریف لے چلیں، لیکن اتنا ہی ہے، سب کو کہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا سب کو جابر یہاں چلو۔ ابھی بیچارے گھبرا گئے، جا کے اہلیہ سے بتلایا کہ وہ تو سب لوگ آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ گھر والی اور زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بتا دیا تھا نا کہ ہمارے پاس اتنا ہی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سب بات بتا دی۔ تو کہا پھر کوئی پرواہ نہیں، آنے دیجیے۔ آپ نے فرمایا جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا۔ سالن ڈھک دیا گیا، روٹی جیسے آٹے سے پک رہی وہ بھی ڈھک دی گئی۔ آپ کچھ لوگوں کی جماعت کو بلاتے رہے اور خود اپنے دست مبارک سے روٹی اور سالن سب کو دیتے رہے۔ پورے لشکر نے پیٹ بھر کا کھانا کھا لیا۔ پھر گھر کے لوگوں نے سب کھا لیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر بھی گوشت اتنا ہی تھا اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا شروع میں تھا، تو ہم نے پاس پڑوس میں اس کو تقسیم کرا دیا۔ ایک مرزا یہ ظاہر ہوا۔ اب 1 مہینے کے لگ بھگ ہو رہے تھے، ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی۔ تو بنی نذیر کے یہودیوں نے سیاسی چال چلی، وہ یہ کہ بنو نذیر تو شہر سے باہر کچھ فاصلے پر آباد تھے، لیکن یہودیوں کا ہی ایک بڑا قبیلہ مدینے کے شہر سے قریب ہی آباد تھا، بنو قریظہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو تم ساتھ دینا، تم پر حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی سلسلے میں مخالفت بھی کی تھی، اور اس متحدہ فوج کی جو مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر آئی تھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو بنو نذیر کا سردار حیy بن اخطب گیا اس کے سردار کے پاس اور اس کے دروازہ کو کھٹکھٹایا اور آواز دی کہ آؤ۔ اس نے کہا ہم نہ دروازہ کھولیں گے نہ آئیں گے۔ وہ جان گیا کہ شرارت کے لیے آیا ہے ہم کو ملانے کے لیے۔ اس نے بہت اصرار جب کیا، بہت ہی اصرار کیا، بے حد اصرار کیا، تو وہ آیا۔ تو اس نے اپنی چکری چپڑی باتوں سے بہرحال کسی طرح کوشش کر کے اس کو راضی کر لیا کہ ہم نے باہر سے حملہ کر رکھا ہے، تم اندر سے حملہ کر دو تو بات بن جائے، خندق کھودنا بیکار ہو جائے گا۔ اس پر وہ راضی ہو گیا۔ پہلے تو نہیں راضی ہو رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے اس کو راضی کر لیا۔ جب یہ صورت پیدا ہو گئی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی صورتحال دیکھ کر کہ یہ دیہات ہی اس وقت
ذوف کی حالت میں ہیں، بہت کسبرسی کی حالت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ارادہ فرمایا کہ قبیلہ فزارہ کے سردار سے ایک معاہدہ کر لیں۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم مدینے کی آدھی کھجوریں تمہیں موسم گرما میں دے دیں گے، تم ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ کہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے۔ یہ بات تقریباً طے ہونے والی تھی کہ انصار کو یہ بات معلوم ہوئی، تو ان کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے اللہ کے رسول، آپ یہ جو معاہدہ کر رہے ہیں کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ صرف ہم لوگوں کی رعایت بھی یہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے یہ، بلکہ ہم تمہاری رعایت میں تمہارے لحاظ یہ کر رہے ہیں، تمہاری پریشانی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب ہم خدا کی معرفت نہیں رکھتے تھے، تب تو ہم نے ان کو ایک کھجور نہیں دیا، یا تو ہمارے مہمان بن کر کھاتے تھے یا ہم سے خرید کر کھاتے تھے۔ آج ہم اللہ واحد کے پرستار ہیں، ہم ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکے ہیں، تو ہم ان کو اپنا کھجور دیں گے؟ ہمیں اللہ کا بھروسہ ہے، آپ یہ معاہدہ نہ کیجیے۔ اسی وقت معاہدہ تو ابھی پورا ہوا نہیں تھا، دستخط ہوئے نہیں تھے، لہذا وہ نامکمل ہی توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب سنیے، اللہ کی مدد اب شروع ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، یہ دین خاتم الادیان ہے، صحابہ کی مقدس جماعت موجود ہے، لیکن صبح دشمن نے حملہ کیا اور شامیوں کو مدد نہیں آ گئی، ایک ہفتے میں بھی نہیں آ گئی، 2 ہفتے میں نہیں آ گئی۔ اللہ کو دیکھنا اور دکھانا منظور تھا، اپنے پیغمبر ان کے اصحاب کی استقامت کو، ان کے اندر صحابہ کرام کے اندر استقامت کا استحکام منظور تھا۔ یہ قیامت تک کے لیے امت ہے، اس قیامت تک رہنے والی امت کو ایک نمونہ عمل دکھانا منظور تھا۔ قیامت تک میں ایسے ایسے حالاتوں کو پیش آتے رہیں گے، اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے راہ عمل دکھانا منظور تھا۔ اس لیے تقریباً مہینے بھر کسی مدد کا ظہور نہیں ہوا، لیکن جب یہ پکے نکلے، سچے نکلے، نہ ہٹنے والے نکلے، ڈٹ جانے والے نکلے، تو اب عجیب و غریب صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس درمیان کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، میں اب اصل میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اس میں ان کا بہت بڑا سردار مارا گیا، جو عبد بدھ جو 1000 لوگوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، ہمارے شہزوری کے مارے وہ خندق کے قریب آ گیا، خندق ہی میں آ گیا، احرار کر دیا، اور اس کا بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خندق میں جا کر قتل کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور شخص تھا نوفل، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو مشرکوں نے کہا کہ ہم سے اتنا پیسہ لے لیجئے، اس کی لاش ہم کو دے دیجئے۔ ایسا شخص تھا وہ کہ مشرکین نے چاہا کہ اس کی لاش ہم کو مل جائے، ہم سے پیسہ لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم پیسہ لے جاؤ، تم اپنا پیسہ بھی لے جاؤ، اپنی لاش بھی لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے ہیں۔ اچھا، آج تو صورت حال ایسی ہے کہ زبان سے کوئی نہیں کہتا، لیکن مجھے لگتا ہے بہت لوگ سوچتے ہوں گے کہ گھر کا کوئی آدمی مر جائے تو 10 لاکھ روپیہ ہم کو معاوضہ مل جائے۔ اگر بیویاں سوچتی ہوں کہ شوہر مر جائے اور 10 لاکھ مل جائے پھر دوسری شادی کر ہی لیں گے، تو کوئی تعجب تھوڑی ہے آج کل کی بیویوں سے۔ بیچارہ شوہر بدنام ہے کہ جہیز کے لیے بیوی مار کے پھر دوسری شادی کرتا ہے، جہیز اور مل جائے۔ لیکن کیا بیویاں آج کل کی کم استانی ہیں؟ کیا استانی تو ہو ہی رہی ہیں سب۔ اور ٹیچر مانے استانی یہ کہے نا، موڑی صرف نہ ہلائیے، سمجھیے آپ بھی ایسے ہی ہیں، خالی وہی معاملہ دونوں طرف سے گرم ہے۔ آپ نے فائل لے جاؤ، لاش ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، مردوں کی قیمت ہم نہیں کھاتے ہیں۔ سنیے، اللہ کی مدد آنی شروع ہو رہی ہے۔ ایک شخص نعیم بن مسعود اشعری الفزاری جماعت کفار مشرکین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کرتے ہیں کہ میں اسلام لاتا ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہی جو لڑنے آئے تھے، اس فوج میں سے، اس لشکر میں سے
ایک شخص حضرت نعیم نامی دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابھی لوگ نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، انہیں نہیں پتہ ہے۔ مجھ سے اگر کوئی خدمت لے سکتے ہو آپ تو میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا خدمت کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کچھ خدمت انجام دے سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں جیسا موقع سمجھوں ویسی بات کر لوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اجازت۔ یہ گئے، ان کا اسلام تو ظاہر تھا نہیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحرب خدعہ، جنگ چال ہے۔ جنگ کا نام چال ہے۔ عام طور سے لوگ اس کا ترجمہ لغت دیکھتے ہیں تو خدا کے معنی لکھا رہتا فریب دھوکہ، جنگ دھوکہ دینے کا نام ہے۔ اصل میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک تو اس بات کی ضرورت ہے، ہمارے ایک استاد جو بہت قابل تھے، مختلف زبانوں کے ماہر تھے وہ، تو وہ فرماتے تھے کہ ترجمہ کرنے کے لیے ترجمہ کرنے والا ایسا ہونا چاہیے الذی یملک ناصیۃ اللغتین، جو دونوں زبانوں کی پیشانی کے بال کا مالک ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی زلف رکھے ہو اور اس کی پیشانی کے بال پکڑ لیجئے، بشرطے کہ آپ کے اندر بھی طاقت ہو، پھر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ تو مطلب دونوں زبانوں پر اس کو عبور حاصل ہو، وہی صحیح ترجمہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر دھوکہ نہیں مراد، یہاں چال مراد ہے۔ جنگ چال کا نام ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ان کو مل گئی، دیے گئے۔ پہلے یہ گئے بنو قریظہ کے ہاں، جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو آؤ باہر سے ہم اندر سے ہیں۔ اور بنو قریظہ سے جا کر یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے پہچانتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ مرتضی آدمی ہے۔ انہوں نے کہا سنیے، یہ تو مکہ والے مکے سے آئے ہیں، بنو نذیر ہی مدینے سے دور رہتے ہیں، اگر کہیں جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھی تو پھر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ آپ نے معاہدہ توڑا ہے، یہی مدینے کے قریب میں رہتے ہیں، پٹائی آپ کی ہوگی۔ اس لیے بات پکی کرنے کے لیے چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ دیکھیے ہم تمہارا ساتھ اس وقت دیں گے جب کہ تم اپنے اتنے سرداروں کو ہمارے یہاں رہن رکھ دو، تاکہ کل کوئی بات اگر الٹی ہو جائے تو تم بھاگ نہ سکو، تب تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، میں نے نہیں ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ ادھر سے گئے، پھر ادھر پہنچے۔ دیکھیے یہ جنگی چال ہے، آج کل تو اس سے بڑی بڑی جنگی چالیں چلی جا رہی ہیں نا۔ ادھر گئے اور ادھر جا کے کہا کہ دیکھیے میں ایک بہت پکی خبر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی آپ سامنے آ جائے گی بات۔ وہ یہ ہے کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے طے کر لیا ہے کہ بھائی دیکھیے ہفتے ہو گئی تھی غلطی، دھوکہ جو ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا، اب ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے معاملہ اپنا صحیح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے کچھ سرداروں کو پکڑ کر آپ کو دینے کا ہم کو قتل کر ڈالیں گے۔ ہماری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، ہم پکے ہیں۔ تو وہ لوگ اب آپ سے کسی نہ کسی بہانے سے کچھ سرداروں کو مانگیں گے مسلمانوں کو دینے کے لیے، تاکہ ان کو قتل کر دیں۔ وہ میں نے آپ کو بات بتا دی، آپ با کر جو چاہے کیجیے۔ آپ اچھا ایسا؟ اتنے میں آدمی ادھر سے آ ہی گئے کہ آپ دیکھیے ہمارا آپ کا معاہدہ اس وقت پکا ہوگا جبکہ آپ کچھ لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ انہوں نے کہا واقعی اس آدمی نے صحیح کہا، یہ بس ان دونوں کا معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، معاہدہ ان کا ٹوٹ گیا۔ ایک طرف تو یہ سیاسی چال ہوئی، ان میں کھٹ پٹ ہوئی، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہایت تیز اور تند اور ٹھنڈی ہوا والی آندھی چلا دی۔ اتنی تیز آندھی تھی اور اتنی ٹھنڈی تھی، اتنی ٹھنڈک والی آندھی تھی، اور رات کا اندھیرا اور سناٹا، کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے مل جاتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈک سے بچت ہو جائے، اور ان کی دیگیں جو چڑھی ہوئی تھیں وہ سب الٹ پلٹ گئیں، خیمے کی تنابیں ٹوٹ گئیں، اونٹ اور گھوڑے بتک بتک کر بھاگنے لگے،
آگ جو جلا رکھی تھی انہوں نے وہ سب آگ واگ ادھر ادھر اڑنے لگی. عجب پریشانی کا عالم ہو گیا. اور سنیے یہ 10 گز چوڑی خندق ہے, ادھر یہ سب تماشا ہے, اور ادھر کی تنابیں نہ ٹوٹ رہی نہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں. ساری پریشانی مصیبت اسی طرف ہے. ادھر ٹھنڈک تو تھی, ٹھنڈک کا زمانہ تھا, لیکن ادھر یہ سب نہیں ہو رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اس ٹھنڈی رات میں جائے اور دشمن کی خبر لے کر کے آئے. لیکن ٹھنڈک اتنی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اب خندق پار کر کے ادھر جائے اندھیرے میں اور کوئی خبر لے کر آئے کہ ان کا کیا حال ہے. آپ نے دوسری دفعہ پھر فرمایا. صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر جانثار تھے کہ آپ کی ایک آواز پر کئی کے لبیک کہنے والے اٹھتے تھے. اس قدر ٹھنڈک, ایسی تھکاوٹ, ایسے چور چور ہو چکے تھے کہ کسی نے جواب نہیں دیا کہ میں جاؤں گا. تیسری دفعہ ہم نے کہا تو بھی کسی نے جواب نہیں دیا. ہمت ہی نہیں پڑتی تھی. اصل میں اتنی تھکاوٹ تھی, اتنی ٹھنڈک تھی, کچھ انتظام ہی تو نہیں تھا اوڑھنے بچھانے کا. تو آپ نے حضرت حذیفہ کا نام لیا. انہوں نے حذیفہ تم جاؤ جنت کے وعدے پر. اب چونکہ ان کا فرماتے ہیں چونکہ میرا نام ہی لے لیا تھا اس لیے کہ میں کیا کرتا, مجھے جانا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی میں اٹھا اور باہر نکلا ہوں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے گرم گرم اے سی میں چلنا ہو. اے سی تو تھی نہیں, اس لیے اے سی کا نام نہیں لیا انہوں نے, میں نے لے لیا ہے. ٹھنڈک غائب, ایسا لگتا تھا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں. اور جب ادھر پہنچا میں تو میں نے دیکھا کہ ادھر تو عرب سراسیمگی اور بھگدڑ کا ماحول مچا ہوا ہے, اور ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے. اب وہ لوگوں سے کہہ رہا رحیل الرحیل, بھائی اب چلو اب کچھ کرو یہاں سے, کچھ کرو. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دیکھو ہر ایک اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھ لے تم کون ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن بھی یہاں موجود ہو. اس لیے سب اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑے اور پوچھے تم کون ہو, تاکہ معلوم ہو جائے کون ہے. تو میں نے سوچا کہ اب پکڑا گیا میں, لہذا کوئی میرا ہاتھ پکڑتا اس سے پہلے میں ہی نے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیا, پوچھا تم کون ہو. اس نے پہچانے میں فون آیا, اچھا کہ اس سے بڑھ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور صبح ہوتے ہوتے سارا منظرنامہ صاحب تھا. انہوں نے آ کر کے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت بتائی. جب یہ واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہنچے ہیں تو پھر وہی سردی لگنے لگی ان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اس کا ایک حصہ کے جسم پر ڈال دیا. یہ تھی کہ مقام محبوبیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یہ مختصر سا واقعہ ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے بیان کر دیا تاکہ اب آیت کا جو ترجمہ کیا جائے اس کا پس منظر معلوم ہو تو کچھ سمجھنا آسان ہو جائے گا. پھر درمیان میں کچھ باتیں عرض کی جاتی رہیں گی. دیکھیے روزے بھر بیان کیا میں نے تو پانی نہیں پیا تھا, اب تو روزہ ہے نہیں, اور کئی دن سے اینٹی بائیوٹک کھا رہا ہوں, اس لیے اب پانی پینے کی آج تو سب میں بیان کرنے کی ہمت نہیں تھی. چنانچہ آپ محسوس کرتے ہو شاید تو وہ دیکھیے اللہ کا فضل ہی ہے نا. اللہ جمعہ کو تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ واقعی بیان کی ہمت نہیں تھی, بخار بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہی ہے. جب اللہ نے غضب احزام بھگا دیا ان سموں کو ٹھنڈی ہوا سے تو ٹھنڈے پانی سے بخار نہیں بھاگ جائے گا. سنیے ارشاد ہوتا ہے یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہوا, اللہ کے انعام کو, اللہ کی نعمت کو. اذ جاءتکم جنود, جب کہ تمہارے پاس آئے, حملہ بول دیا, دھاوا بول دیا فوجوں نے جو 10,000 12,000 15,000 کی تعداد میں تھے اور مسلح تھے, ہتھیار بند تھے. یہاں 3,000 تھے, کسی کے پاس صرف ڈنڈا ہی تھا, تلوار بھی نہیں تھی. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها,
تو ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیج دی، یہی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈک زمانہ، برفیلی ہوا، تیز ایسی کہ تنابیں ٹوٹ گئیں، رسیاں ٹوٹ گئیں. اور ہم نے بھیجے ایسے لشکر جس کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا جو اس کو عام طور سے لوگوں نے نہیں دیکھا. بعض صحابہ نے تو دیکھا لیکن سب نے عام طور سے نہیں دیکھا. چنانچہ ہی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا یہی قریب 10 آدمی رہے ہوں گے جو عمامہ باندھے ہوئے تھے. مجھ کو ملے اور کہنے لگے اپنے صاحب سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے خود نپٹ لیا ہے. کفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے خود نپٹ لیا ہے. یہ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اس میں جنگ تو نہیں لڑی، قتال نہیں کیا، لیکن فرشتوں نے ان کے دلوں میں روب ڈالا، ہیبت ڈالی. بے ہیبتی، بے روبی، یہ خود اللہ کا ایک عذاب ہے. کسی کی ہیبت ختم ہو جائے، کسی کا روب ختم ہو جائے. دیکھیے بہت بڑی تون اور 5 کنٹل کا آدمی ہونے سے روب اور ہیبت نہیں ہوتی. روب اور ہیبت تو ایک دوسری ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا رسیت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ذریعہ. روب دبدبا، ہیبت جس کو کہتے ہیں. مسافت شہرین، کوئی 1 مہینہ کی دوری پر رہتا ہے کہ ہم تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگے گا اس کو، تبھی اس کے دل میں میرا روب بیٹھ جاتا ہے. اس وقت مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت چھین لی ہے ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے، وہ یہی کہ ان کا روب ختم ہو گیا ہے. ان کا کوئی وقار نہیں رہ گیا ہے دنیا والوں کی نظر میں. ملی طور پر، امت کی سطح پر اور ملت کی سطح پر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، روب ہی نہیں ہے. ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ ایک پتلا دبلا سا مسلمان جس کے کپڑے بھی بہت اچھے نہیں ہوتے تھے اور شکل صورت بھی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ غازہ لگا ہوا ہو اور بہت چمکدار ہی شکل صورت ہو، وہ اگر عیسائیوں کے کسی ملک میں چلا جاتا تھا بعد وصول کرنے کا، وہ مالگزاری اخراج وصول کرنے کے لیے، تو وہ کام جاتے تھے. لیکن جب بدعمالیوں بد کرداریوں کا دور شروع ہوا ہے تو جب یہ شہزادے، مسلم شہزادے جب عیسائی بادشاہ کے یہاں گئے ہیں خراج لینے کے لیے، تو اب یہ شہزادے ہو گئے تھے نا، لہذا چکنے چکنے گال، گلابی رنگ کے اور عمدہ ریشمی لباس، قیمتی کپڑے، جوتے. تو اس نے پوچھا کہ وہ جو لوگ پہلے آیا کرتے تھے جن کی چمڑی کالی ہوتی تھی، گال پچکے ہوئے ہوتے تھے، پیشانی میں بھی داغ ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ بہت خوبصورت نہیں ہوتے تھے، ویسی دیہاتی ٹائپ کے رکھتے تھے، وہ لوگ کیا ہو گئے؟ اس نے کہا وہ نسل تو اب ختم ہو گئی، اب ہم انہی کی اولاد ہیں. تو اس نے کہا جاؤ تم لوگ، ہمیں انہی کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا، تم تو ہمارے جیسے ہم ویسے تم، جیسے ہم ویسے تم. ارے بھائی وہ بھی ہاف پینٹ اور پینٹ پہنتے ہیں، سفاری سوٹ پہنتے ہیں، آپ بھی سفاری سوٹ پہنتے ہیں، وہ بھی سگریٹ پیتے ہیں، آپ بھی سگریٹ پیتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر شاپنگ اور پارکنگ کرتے ہیں، آپ بھی وہی کرتے ہیں. تو آپ اب وہ جب دونوں ایک ہی ہو گئے تو ہیبت کس بات کی ہوگی؟ باہر سے ان جیسے، اندر سے ان جیسے. سوتے وقت بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جاگنے کے وقت بھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی. تو ہیبت اس وقت ہوتی جب دونوں میں کوئی فرق ہوتا نا. اب نہ اندرونی فرق ہے نہ بیرونی فرق ہے، کوئی فرق تو نہیں رہ گیا ہے. تو اس وقت اس امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اعمال بد کی نحوست میں جو سب سے قیمتی چیز چھینی ہے وہ ہے روب. روب ہی ختم ہے، کوئی وقار نہیں رہ گیا ہے، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. فرشتوں نے یہ کام کیا تھا غزوہ احزاب میں کہ مخالف اسلام فوج کے اندر مسلمانوں کا روب بیٹھا دیا تھا.
ڈر بیٹھا دیا تھا، وہ ڈرتے تھے، مروف ہو جاتے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان کے اوپر بھیج دی ہوا تیز تند ٹھنڈی، اور ایسے لشکر، ایسی فوج جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خود دیکھ رہا تھا کہ ہمارے نبی کے ساتھ لگے ہوئے ہو، کس اخلاص کے ساتھ، کس تندہی کے ساتھ۔ اصل میں اس غزوے میں اتنے واقعات ہوئے ہیں قابل عبرت کہ ان کو بیان کیا جائے تو واقعی کئی ہفتہ لگ چاہیے اس کے لیے بیان کرنے کے لیے، لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ تمہارے اوپر آئے تھے، تمہارے اوپر دھن و دھاوا بولا تھا، تمہارے اوپر سے، یعنی اوپر کی طرف سے تو قریش بنو نذیر کے لوگ آئے تھے، اور تمہارے نیچے سے یعنی اندر جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا بنو قریظہ کے لوگ، یہ بھی مخالف ہو گئے تھے۔ وہی زاغت الابصار، جبکہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی کھلی رہ گئی تھی۔ جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو حیرت کے عالم میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ وتظنون باللہ الظنون، اور مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ یہ مسلمان کون تھے؟ صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کا خیال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے قصد و ارادے سے نہیں۔ جب آدمی پریشانی انتہائی مصیبت کے عالم میں گر جاتا ہے تو اضطراری طور پر، غیر اختیاری طور پر مختلف خیالات آنے لگتے ہیں۔ مثلا دیکھیے اللہ کی مدد کب آتی ہے، اتنا وقت تو ہو گیا، ایسی پریشانی تو ہو گئی، یہ بھی تو کہ اللہ کی مدد نہیں آئی۔ یہ گناہ نہیں ہے، گناہ وہ کام ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے کیا جائے، یہ غیر اختیاری اس لیے گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام نے یہ گمان کر کے گناہ کا کام کیا تھا۔ یہ اضطراری کیفیات ہیں جو پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ تو صورتحال یہ تھی جس کا نقشہ خود اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ اوپر کی طرف سے بھی تمہارے اوپر دھاوا، اندر سے بھی تمہارے لیے خطرات، تم ایسی قسم پرسی کے عالم میں تھے کہ آنکھ کھلی کی کھلی اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں طرح طرح کا خیال، طرح طرح کا گمان پیدا ہونے لگا تھا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ موقع تھا کہ مسلمانوں کا امتحان لیا گیا، مسلمانوں کی آزمائش کی گئی، اور انہیں سخت جھنجھوڑ دیا گیا، سخت جھنجھوڑ، نہایت شدت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صورت یہ ہم کیا کریں، کچھ پڑھنے کو بتائیے، جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا کچھ دعا بتا دیجئے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے پڑھنے کو۔ صاحب رومانی نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ تو معلوم ہوا یہ دعا ایسی پریشانی کے موقعوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہ ہماری کمزوریوں کو چھپا دے اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے، یعنی ہمارے اندر جو کمزوری ہے ہمارے دشمن کو نہ معلوم ہو، ہماری کمزوری دشمن کو نہ معلوم ہو، اور ہم تو اپنی کمزوری کا اعلان خود کرتے رہتے ہیں کہ ہماری اتنی تنظیمیں ہیں، اتنی پارٹیاں ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنی مذہبی جماعتیں ہیں، اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارا ووٹ اتنا بٹ گیا ہے، نہیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور دعا یہ تعلیم کی گئی ہے کہ یہ دعا کیجئے، یہ دعا کرو کہ اللہ ہماری کمزوریوں کو چھپا دے۔ یہاں عورات کا نہ ترجمائی کریے گا، اور کمزوری کیجیے گا تبھی مطلب بات سمجھ میں آئے گی، اور مصباح اللغات دیکھ کے کریے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ارے بھائی اگر سب لغات اور ڈکشنری دے کے کام چل جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے آگے؟ استاد گرو کو ضرورت ہی نہیں نا، پھر ڈکشنری دے کے حل کر لیا کرو مطلب۔ وہاں عامل لغات ہے نا، اور ہمارے خوف کو اور ڈر کو امن سے بدل دیجیے۔ تو دو چیزیں ہو گئی نا، کیسی جامع دعا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہماری کمزوری کہہ لو دشمن کو لاؤ، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہمارے اندر جو ڈر خوف ہے
یہ اطمینان، امن اور سکون سے تبدیل ہو جائے تبھی تو بہادری دکھائے گا آدمی نا۔ کیسی جامع دعا ہے! کیا آج کل کے زمانے میں موجودہ حالات میں یہ دعا وظیفہ بنانے کے لائق نہیں ہے؟ تو کیا آپ یاد کر سکتے ہیں یہ دعا؟ اگر ہم پوچھیں کہ ہاتھ اٹھا کے سنائیے، دعا یاد ہو گئی، تو اگر کوئی گانا ہوتا تو شاید سنا دیتے آپ، لیکن یہ اگر جس کو یاد ہے وہ تو سنا دے گا، جس کو یاد نہیں ہے وہ ابھی ٹک ٹکائے گا۔ میں پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ ایک بڑی دعا کا بھی ایک حصہ ہے یہ، لیکن اتنا بھی ایک جامع اور مکمل دعا ہے۔ مناجات مقبول بھی یہ ہے۔ یہ حالات تھے کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور دوسری طرف منافقوں کی جماعت بھی موجود ہے۔ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا بَعَثَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری، منافقت بیماری، نفاق کی بیماری، کہ نہیں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ، اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ یہ جو کہا نا کہ چٹان میں سے روشنی نکلی ہے اور اس سے یہ سب ملک شام اور ملک یمن اور ملک روم اور ایران کے محلات نظر آئے ہیں، یہ سب فتح ہو جائیں گے، یہ سب دھوکے کی پٹی پڑھا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آنکھ پھٹی کی پھٹی ہے، اور فتح کر رہے ہیں روم اور ایران کو، یہ سب بے دھوکہ ہے۔ یہ مسلمان تو کہہ نہیں سکتا، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ منافقین ساتھ میں آ گئے تھے، لیکن اب جب ایک مہینہ یہاں ٹھہرنا پڑا، یہ سب کرنا پڑا، تو اب دھیرے دھیرے کھسکنا بھی شروع ہوئے۔ اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، وہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ طابہ ہے، یہ طابہ طا سے، اور طیبہ دونوں ہی روایتیں ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جگہ جگہ جو بورڈ لگا ہے، کہیں طابہ لکھا ہے، کہیں طیبہ لکھا ہے، دونوں لکھا ہوا ہے۔ بھائی دیکھو، مجھے جب بھی حاضری کی توفیق ہوتی ہے تو میں بورڈ ضرور پڑھتا ہوں، یہاں والا بورڈ نہیں، وہاں والا بورڈ میں پڑھتا ہوں کیا لکھا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی بہت سی نصیحت کی باتیں اور عبرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اے اہل یثرب، یثرب انہوں نے کہا، طیبہ نہیں کہا، طابہ نہیں کہا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں کہا، اس لیے کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یثرب کہنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے یثرب کہنے کو مکروہ تنزیہی بھی لکھا ہے۔ اس لیے اب تو مسلمانوں میں یا تو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے یا مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ لا مقام لکم، یہاں ٹھہرنے کی جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا اب مناسب نہیں ہے۔ فرجعوا، یہاں سے لوٹ چلو، بہت ہو گیا، اب یہاں رہو گے سوا مار کھانے کا کچھ نہ ملے گا۔ اب کچھ اس میں سے زیادہ جو پالیسی باز تھے وہ بہانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ اجازت لے لیتے تھے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک جماعت انہی منافقین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی تھی کہ کافی دن ہو گئے یہاں، بال بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور گھر کی ہماری دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی نیچی ہیں، خالی عورتیں ہیں، بال بچے ہیں، کہیں چوری شماری کچھ نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں اجازت دی، ہم چلے جائیں وہاں۔ یقولون اِنَّ بُیُوتُنَا عَوْرَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، دیواریں چھوٹی ہیں اور دروازہ بھی مضبوط نہیں ہے، عورتیں بچے ہیں، چوری ڈکیتی کا ڈر ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم چاہیں دیکھ لیں وہاں۔ اللہ میں فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ بہانہ بنا رہے تھے۔ یریدون فرارا، یہ تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں، یہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کے دل میں مسلمانوں سے اس قدر عداوت ہے کہ وَلَدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ جب مدینے اپنے گھر پہنچ جائیں اور اس وقت اطراف مدینہ سے
فوجیں دشمن کی گھس پڑیں مدینے میں، اور پھر وہ اسلام مخالف فوجیں جو مدینے میں گھس جائیں اور ان سے سوال کیا جائے، ان سے وہ فرمائش کریں فساد کی کہ تم آؤ میرا ساتھ دو، اور مسلمانوں کی مخالفت میں میرے ساتھ لڑو، لا توہاں تو ضرور یہ اس کو کرنے لگیں گے، مما طلبوا بسو بہا لا سیرا، اور تھوڑی دیر کے بھی نہیں ٹھہریں گے، وہاں پر لڑنے کے لیے تمہیں سے لڑنے کے لیے ان کا ساتھ دے دیں گے۔ بلقد کانوا عہد اللہ من قبل لا یولون الادبار، حالانکہ پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں کہ یہ پیٹ پھر کر بھاگیں گے نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ نفاق ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے یہ غیروں کا ساتھ دے دیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں پوچھ گچھ ہو کر رہے گی، اس کے سلسلے میں تو پوچھ گچھ ہو کر رہے گی، اللہ تعالیٰ کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ تو یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، جو اجازت مانگتا تھا آپ کہتے جاؤ، اس لیے کہ ناپاک نکل جائے تو وہ اچھا ہے، خس کم جہاں نکل جائے ختم ہو۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو یا قتل ہونے سے بھاگ رہے ہو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ نفع نہ دے گا، اور جب تو تم نہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دیے جاؤ گے مگر بہت کم۔ مان لو کہ جنگ کے میدان میں نہیں مرے، نہیں قتل کیے گئے، لیکن کئی دن زندہ رہو گے، زندہ کئی دن رہو گے۔ دیکھیے کتنی پتے کی بات ہے، کیسی ہمت اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں۔ تم میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو قتل کر دیا جائے، تو اچھا یہ بتاؤ کہ بھاگ کر کے چلے جاؤ گے تو کتنا دن زندہ رہو گے؟ مرنا تو ہے ہی ہے نا۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع داری میں مر جاؤ، ان کے ساتھ مر جاؤ، اس مرنے کے نتیجے میں حیات ابدی اور دائمی زندگی اور دائمی راحت اور آرام، اللہ کی رضا اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور یہ کہ بھاگ جاؤ جھوٹا بہانہ بنا کر یا فریب اور دھوکہ دے کر کے، تو آخر کئی دن زندہ رہ لو گے؟ مرنا تو ہے نا ایک نہ ایک دن، اور اس مرنے کے بعد بلکہ اس سے پہلے اس زندگی میں بھی تمہیں کوئی راحت اور چین نصیب نہیں۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو، تو پیغمبر آپ سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی ہی چاہے تو کون تم کو بچا لے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمتی کا معاملہ کرنا چاہے تو کون روک دے گا کہ رحمت نہ کرے؟ وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَنَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے یہ اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی یار نہ کوئی مددگار۔ یہ صرف اسی وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آج بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر شریعت کے حکم سے فرار اختیار کر کے، قانون اسلامی سے فرار اختیار کر کے کسی دوسرے قانون طاغوتی میں پناہ لینا چاہو گے تو چلو ٹھیک ہے، مینٹننس لینے کے لیے نقاب پہن کے کچہری پہنچ جا رہی ہیں، اور کچھ اسکیموں کا فائدہ ناجائز لینے کے لیے غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، تو کئی دن، کتنے دن، یہ کئی دن چل جائے گا؟ بہت سے بہت یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی زندگی اتنے دن چل جائے گا، لیکن اس کے بعد حالانکہ دنیا کی زندگی بھی پورے طور پر نہیں چل پائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی بری حالت رہے، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ارب پتی ہیں، لیکن جتنا ان کے پاس اس سے زیادہ کے گھپلے اور غبن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس صرف بنیان شبینہ ہی کو ہے، لیکن وہ خوب خراٹے کی نیس ہوتے ہیں اور خوب مست ہیں اور ذکر اللہ سے اپنے دل کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس 50 جوڑے کپڑے ہیں، لیکن ان کی حوث بھرتی نہیں ہے، دوسروں کو کپڑا دے کر ان کی رال ٹپکتی ہے کہ ایسا بھی ہو جائے ہمارے پاس۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس صرف 2 کرتا 2 پیجامہ
اور وہ بادشاہ بنے گھوم رہے ہیں. لوگوں کو دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے پاس 2 ہی جوڑا ہے کہ 50 جوڑا ہے. ایسا دھو کر سفید چمکا کے پہنتے رہتے ہیں کہ باہر والے بھی نہیں سمجھ پاتے، اور وہ بادشاہ بنے ہیں. ایک عالم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو خود کہتے تھے وہ کہ دیکھیے، اور جب بھی آتے تھے یہاں وہ حضرت مولانا پرتاپ علی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو بالکل صاف شفاف چمکدار، حالانکہ بوڑھے ہو گئے تھے، کبھی ان کا میلا کرتا نہیں دیکھا میں نے، ذرا بھینگتا ہوا ہوں. تو ایک دن بتانے لگے کہ میرے پاس صرف 2 ہی جوڑے کپڑے ہمیشہ رہتے ہیں، اس سے زیادہ میں رکھتا ہی نہیں ہوں. دیکھیے مست ہیں وہ. اور اگر آپ اجازت دیں اور اپنی بریف کیس دکھائیں، اپنی الماری میں ہم کو دکھا دیجیے گا آپ. تو دیکھیے، جبکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ نیا کپڑا بنواؤ تو پرانا صدقہ کر دو، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے. خیر، یہ بات تو میں نے اس لیے عرض کی کہ ایسا نہ سمجھے کہ آیتیں بس اسی وقت کے لیے تھیں. ان آیتوں کا مضمون اور مفہوم تو عام ہے، اور اس کی رہنمائی جیسے اس وقت تھی ویسے ہی آج بھی ہے. ہمیں آج کے حالات کے تناظر میں اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ارشاد فرمانے قل من ذا الذی یعصمکم من الناس، اے پیغمبر آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو کون بچا سکے گا اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اور اگر وہ تمہارے ساتھ نیکی کا، رحمت کا، فضل کا معاملہ کرنا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس لیے کسی حال میں مومن کو غیر اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور خوب سمجھ لیجئے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے شروع میں جو فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اس میں راز یہ ہے کہ دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، 2 چیز نہیں رہ سکتی. جب اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے گا تو دوسرے کا ڈر اس میں اب آ ہی نہیں سکتا. اور اگر دوسرے کا ڈر بھی اس کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہی کہ اللہ کا ڈر اس میں یا تو بالکل نہیں ہے یا ایسا ہی ہے کہ دوسرے کی بھی گنجائش اس کے اندر ہے. جب آپ نے گلاس بھر لیا نہایت عمدہ مشروب سے تو اب اس میں گنجائش کہاں ہے؟ اور اگر دوسرا آپ اس میں ڈالیں گے تو اچھا والا نکل جائے گا، ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جنہیں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کر لو تو اب دوسرے کے سے ڈرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسرے کا ڈر اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا. تو اگر اللہ ہی نے تمہارے ساتھ تمہارے لیے فیصلہ کر لیا تمہاری بدعمالیوں کی نحوست سے، تو اب کوئی اس برائی سے تم کو روک نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم پر اپنا فضل، رحم اور احسان کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، تو بڑی سے بڑی طاقت بھی تم کو اس سے روک نہیں سکتی کہ وہ فضل تم کو نہ ملے، وہ مہربانی تم کو نہ ملے. اللہ ہی ہمارا ولی ہے، وہی نصیر ہے، وہی حامی ہے، وہی مددگار ہے. اب دیکھیے وقت زیادہ ہو گیا، بات آدھی بھی نہیں ہوئی ہے، اور آگے جو آتے آ رہی ہیں وہ بھی تفصیل طلب ہیں. ان کے پس منظر میں واقعات ہیں، واقعات بھی نہایت دلدوز، عبرت آموز اور نصیحت آمیز ہیں. اس لیے میں یہیں سے سلسلہ کلام آج ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی یہ کیفیات ہمارے حوصلے، ہماری ہمت، ہماری استعداد کے مطابق ہمیں بھی عطا فرما دیں، اور نیک جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان واقعات سے جو صحیح نصیحت اور ہدایت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے حاصل کرنے کی توفیق سے نوازیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا وجعل غناءنا في أنفسنا وجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا.
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا على النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.